بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزو، آج رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ تیسرا عشرہ آج پہلی رات اور کل یہ کہ تیسرے عشرے کا پہلا دن، اور غالب بھی یہی ہے کہ یہ مہینہ شاید 29 ہی کا ہو، اس لیے کہ پچھلے مہینے وہ 30 کے گزرے ہیں۔ رمضان المبارک کی انوار اور برکات سے اور اللہ کی رحمتیں خلق خدا کی طرف متوجہ ہوئی۔ کس نے اپنی جھولی میں کتنی رحمتیں لی اور استغفار اور دعا اور گریہ وزاری کر کے اپنی گناہوں کی مغفرت اور بخشش کہاں تک کرائی۔ مجھے اپنے اعمال کا علم ہے اور آپ کو اپنے اعمال کا علم ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اب تیسرا عشرہ ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری کمزوریاں کوتاہیاں تو ہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس تیسرے عشرے کے اندر جو بھی بن پاتا ہے۔ اماں فرماتی ہے کہ اذا کان العشر الاواخر، آخری عشرہ جب آتا تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی پوری راتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کی زندگی، ہماری حیات اور ہمارے اس عمر کی حیات اور عمر کی زندگی اسی میں ہے۔ اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور ذکر و اذکار اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں گے تو وہ رات ہماری زندہ شمار ہوگی۔ احیا لیلہ، راتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی اور ہماری راتیں مردہ شمار ہوں گی۔ احیا لیلہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زندہ رکھتے تھے عبادت سے۔ اگر عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو رات اور وہ ہماری زندگی مردہ شمار ہوگی۔ پھر رمضان کو ہم نے مردہ کر کے رکھا۔ وایقظ اہلہ، اور گھر والوں کو جگاتے، راتوں کو روائی نہیں سمجھتے تھے کہ آخری راتوں میں زیادہ تر آدمی سو جائیں۔ اور بعض روایت میں کہ وشد میزرہ، تہبند اپنے تہبند کستے تھے، تہبند مضبوطی سے باندھتے تھے۔ عرب کے ہاں تہبند مضبوط باندھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اہمیت دے دینا اور کسی چیز کی پوری سے پوری تیاری کر لینا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار دماغی سے کام لیتے۔ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ باقی ایک سلسلہ ہے کہ اگر اس دفعہ ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگلے سال اس کی تلافی کریں گے اور اگلے سال اس کا تدارک کریں گے۔ یہ سبق یہ شیطان کا سبق ہے، لیکن شیطان رمضان کے مہینے میں تو وہ بند ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور نفس اس کا آمادہ نہیں ہوتا عبادت کی طرف، تو وہ یہ سمجھ رہے کہ شیاطین تو جکڑے ہوئے زنجیروں کے اندر ہے، لیکن پھر بھی مجھ سے عبادت ہو نہیں پا رہی اور میں عبادت کے لیے
میرا نفس آمادہ نہیں ہو رہا اور تیار نہیں ہو رہا، تو پھر وہ خود بخود اپنا محاسبہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ پاک نے یہ کہ کہیں اللہ کی پھٹکار تو مجھ پہ نہیں ہے، شیطان تو جکڑے ہوئے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ صفدت الشیاطین سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رمضان میں کتنے قتل و قتال، رمضان میں چوریاں ڈکیتیاں، تو وہ لوگ تو یہ سمجھ لے کہ شیطان ہم خود بن چکے ہیں، شیاطین تو بند ہے، لیکن 11 مہینے شیطان نے اتنی محنت کی ہے کہ اگر اس مہینے میں شیطان پیچھے ہٹ بھی جاتا ہے تو وہ بندہ خود شیطان بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ آخری عشر ہے، اس میں دوستوں سے گزارش ہوگی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ باقی مسئلہ رہ گیا، میں نے عرض کیا کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ اگلے سال اس کی تلافی کریں گے، تو آج دیکھ لو کتنے ہمارے دوست تھے جو پچھلے سال تھے اور عمر میں ہم سے چھوٹے بھی تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ مجھے اور آپ کو بتایا کس نے ہے کہ اگلے سال تک ہم زندہ رہیں گے؟ اگلے سال تک ہم زندہ رہیں گے دوسرے کی چیز ہے۔ اگر میں نے عاریتاً کسی سے یہ رومال لیا ہے، اس کی مرضی ہے، 10 دن میں استعمال کروں، 11ویں دن وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میرا رومال واپس کرو، میں نے آپ کو استعمال کے لیے دیا تھا، 12 دن استعمال کروں، 13ویں دن کہہ دے کہ وہ واپس۔ کسی کو کوئی بھی پتہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں کل ہفتے کا دن جو گزر چکا ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں، اور آئندہ کل جو پیر کا دن آ رہا ہے وہ بھی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، آج ہی رات پیر کی رات کو ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ میرے اور آپ کے پاس حال ہے، نہ ماضی ہمارے اختیار میں ہے نہ مستقبل ہمارے اختیار میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو گیا سو گیا، جو آنے والا ہے خدا جانے کہ میں اس کو پانے والا ہوں یا نہیں، جو زندگی آنے والی ہے میں اس کو پانے والا ہوں یا نہیں ہوں، نہ ماضی میرے اختیار میں ہے نہ استقبال میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں تو صرف حال ہی ہے، بس آج زندہ ہوں، جو کچھ کرنا ہے سو کرنا ہے۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے رمضان کے انوار اور برکات سے ساتھی استفادہ فرمائیں، اور خاص طور پر جو حضرات اعتکاف کی سعادت سے اللہ نے جن کو نوازا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ان کا کہنا ہی کیا کہ جو آج عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، جب تک یہ ہے کہ چاند کا اعلان نہ ہو، وہ اللہ کے خصوصی پڑوسی ہے، اللہ سے جو ان کو قرب حاصل ہے، اللہ سے جو ان کو نسبت حاصل ہے، وہ نسبت مجھے اور آپ کو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو جتنا بھی لے گا، استاد جی پیچھے رہ جاتا ہے، شاگرد آگے نکل جاتے ہیں، پیر صاحب پیچھے رہ جاتا ہے، مرید آگے نکل جاتے ہیں، گورے پیچھے رہتے ہیں، کالے آگے نکل جاتے ہیں، عرب پیچھے رہ جاتے ہیں، عجم آگے نکل جاتے ہیں۔ جو جتنے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جتنا بھی لے لے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شاگرد اس مقام پہ پہنچتے کہ ہم لوگ دیکھتے تو استاد جی کی ٹوپی گر جاتی ہے، پیر صاحب شاید کہ پیر ہے، وہ مریدوں کی رہنمائی تو کر رہا ہے، لیکن مرید کو جب گر معلوم ہو گئے وہ ایسا چمٹ جاتا ہے، ایسے چمٹ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور مرید اس مقام پہ پہنچتا کہ پیر پیچھے رہ گیا، عرب پیچھے رہ گئے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ عجمیوں میں خود بھی عرب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو عربیوں میں جتنے حافظ قرآن، جتنے علماء، جتنے پختگی، وہ عربوں میں وہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جتنے بھی آدمی محنت کر لے گا، جتنے ہی، اب جو لوگ اعتکاف میں ہیں وہ تو ظاہر ہیں، ان کی تو سعادت ہے، لیکن جو لوگ اعتکاف مصنوع کا اہتمام نہیں کر سکتے وہ تو یہ کر لیں کہ ان آخری دنوں میں 4 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ جائیں اور شرمندگی کے ساتھ پروردگار میں 10 دن کے اعتکاف کا اہتمام تو نہیں کر سکا، لیکن مہربانی کر لے اے پروردگار مجھے 4 گھنٹوں کے لیے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، میں مسجد میں اپنی ساری مصروفیات اور اپنے مشاغل چھوڑ کر کے مسجد میں آ چکا ہوں، 4 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے پروردگار مجھے قبول فرما لے۔ یہ اعتکاف مصنون ہے، اتنا تو کر سکیں۔ جب اعتکاف والوں کے پاس آ کر کے بیٹھا رہے گا اور ان سے دینی گفتگو کر لے گا تو اللہ کی رحمتیں وہ مسلسل ان کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ان معتکفین کے لیے اعتکاف ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اس کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرمائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نفلی
اعتکاف کا اہتمام تو کریں، آدمی کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ جملہ تو سنانے کے نہیں ہے لیکن اگر آپ سن لیں تو آپ اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ہے 1000 مہینوں سے، 83 سال سے بہتر ہے۔ جس نے اس کو پا لیا سو پا لیا۔ اور ومن حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ وہ اپنی شومی قسمت کو اور اپنی بدقسمتی کو روتا رہے، وہ جتنا بھی ماتم کرے کم ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شب قدر سے اور لیلۃ القدر سے محروم رہا تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی جھولیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ سے اللہ کی رحمتیں جو متوجہ ہوئی اللہ ہمیں محروم نہ کر دے۔ بس ایک نسبت ہے، ایک جڑنے کا مسئلہ ہے، ہمت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ، شب قدر، لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے سمائی دنیا پر، آسمان دنیا پر قرآن اس ایک رات میں نازل ہوا۔ اور قرآن پاک، سبحان اللہ، قرآن پاک خیر الکتب ہے، تمام کتابوں سے سب سے بھلی کتاب، خیر الکتب، خیر الکتب۔ جبریل جو اس کو لانے والا وہ خیر الرسل۔ رمضان کا مہینہ خیر الشہور، تمام مہینوں سے بھلا مہینہ۔ یہ شب قدر خیر اللیالی، تمام راتوں سے بھلی رات۔ جبریل لانے والا وہ خیر الرسل، تمام فرشتوں کا سردار۔ اور جس مکے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے وہ خیر البلاد، جس مدینے میں نزول ہو رہا ہے وہ خیر البلاد، جس نبی کے سینے پہ اس کا نزول ہو رہا وہ نبی خیر الرسل، وہ خیر الانبیاء، وہ خیر الخلق، تمام نبیوں کا سردار، خیر الرسل، خیر الخلق و خیر خلق اللہ، اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے بہتر۔ اور پھر یہ ہے کہ جو حافظ صاحب کالا سا اور نابینا بھی ہے، اس کے سینے میں آپ کے اس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حافظ صاحب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ حافظ صاحب بھی خیر اور اس کا استاد بھی بھلا، سب سے بہتر، خیر ہی خیر ہے۔ اور جس امت کو یہ قرآن مل گیا وہ امت بھی اس قسم کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جس مسجد کے اندر اس کی تلاوت ہو جائے وہ مسجد خیر البقاع، تمام خطوں میں، زمین کے تمام ٹکڑوں میں سب سے بہتر، خیر ہی خیر ہے۔ اور جو نیکی کرے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، خیر ہی خیر۔ اللہ اکبر، اللہ اتارنے والی ذات جس کا کلام ہے وہ خیر الرازقین، اور جو کتاب ہے وہ خیر الکتب، اور لانے والا جو جبریل ہے وہ خیر الملائکہ، جس نبی پر اس کا نزول ہو رہا وہ نبی خیر الرسول، خیر الانبیاء، وہ مہینہ وہ خیر الشہور، وہ رات وہ خیر اللیالی، وہ مکہ وہ خیر البلاد، وہ مدینہ وہ خیر البلاد، وہ امت خیر امت اخرجت للناس، وہ حافظ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ استاد جی بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور یہ امت اس قرآن کو اپنی جھولی میں لے کر کے جائے گا، نیکیاں خیر لے کر کے اللہ کے پاس جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ، ایک رائی کے دانے کے برابر قرآن یا کوئی بھی خیر اور بھلائی کا عمل لے کر کے جاؤ گے، یرہ، اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا، جنت کی شکل میں آپ کو ملے گی، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر۔ اب جو قرآن سے جتنا بھی جڑے، یہ کپڑا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کو غلاف بنا دو قرآن پاک کا، قرآن پاک کا غلاف اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ بھی اس کو چومیں گے، میں بھی چوموں گا۔ کپڑے کو کون چومتا ہے؟ لیکن قرآن پاک کا جب غلاف بنے گا تو آپ بھی اس کو چومیں گے، میں بھی چوموں گا۔ جو سفر سے آ کر کے جہاں تھکا ہوا امیر المومنین حضرت عمر جیسے آتے سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کر کے، باقی کو الیک سلیک، باقی مزید کوئی باتیں نہیں، سیدھا جا کر کے گھر میں قرآن پاک کو اٹھا کر کے آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے، کہتے اب عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا، اب عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔
باقی تاکچے کے اندر اس کو رکھ لینا، اس سے دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ کہ چومتے بھی رہو اس کو، لیکن یہ کہ اس کی تلاوت بھی ساتھ ہی کر لیں۔ اس لیے رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے، میں آپ کو وہ فہرست نہیں سنا سکتا، میں لوگوں کے نام بھی آپ کو نہیں بتا سکتا جو پچھلے سال رمضان میں کتنے بڑی بڑی ہستیاں ہمارے قیمتی ساتھی موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ مولوی صاحب یہ نالائق آپ کو نظر نہ آ جائے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سے مبارک چہرے وہ مجھے نظر نہ آ جائیں۔ رمضان کے ہر رمضان کے مہینے میں جبریل آ کر کے، آپ نے ہمیں دیکھا نہیں، میں تو اس وقت منبر پر ہوں، اس طرح گھٹنے ٹیک کر کے 4 زانو ہو کر کے استادوں کے سامنے ہم لوگ جھومتے ہیں، شاگرد بن کر کے استادوں کے سامنے جھومتے ہیں۔ ایسے کھجلا بھی نہیں سکتا آدمی اپنے آپ کو، 4 زانو ہو کر کے کس طرح ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ جبریل اسی طرح آ کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک قرآن جبریل پارہ 1.5 پارہ جبریل سنائے، پھر محمد رسول اللہ سنائے، پھر جبریل سنائے، پھر محمد رسول اللہ اس کو سنائے، آدھا پارہ سنائے۔ ہر رمضان میں ایک ختم جبریل، ایک ختم محمد رسول اللہ۔ اور آخری رمضان میں میرے پیارے کو تو اس کا علم نہیں تھا، لیکن جبریل نے بتایا کہ پیارے اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات یہاں نہیں ہوگی۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو پھر 2 ختم رمضان میں جبریل نے سنایا، 2 ختم حضرت نے سنایا، 4 ختم تو یہ ہو گئے کہ جبریل اور پیارے نے ایک دوسرے کو سنایا۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ یعنی تراویحوں میں اور نفلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا ہے، اس بارے میں مولوی لوگ کچھ بھی نہیں لکھتے، محدثین اس بارے میں کچھ بھی نہیں لکھتے۔ البتہ اتنا لکھتے ہیں محدثین کہ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ ایک رکعت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پاروں کی تلاوت کی ہے۔ ہمارا حافظ صاحب اگر 5 پاروں کی تلاوت کرے، انشاءاللہ سلام پھیرے تو کوئی مقتدی پیچھے نظر نہیں آئے گا، وہ کر لیں اس طریقہ پر۔ حضرت عثمان نے 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ یہ اس قسم کی باتیں جو کسی کو سمجھ میں بھی نہیں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمارے اس قسم کے شاگرد ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، اس نے کہا استاد جی، میں نے کہا جی، کہا استاد جی میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، میں حرم گیا ہوں اور سردی کی راتیں تھیں، لمبی راتیں تھیں، امام حرم نے سدیس صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، یہ لوگ چلے گئے، کہنے لگے اس دن میں کھانا پینا میں نے پانی بہت کم پیا تاکہ پیشاب کی نوبت نہ آ جائے اور اس کی ضرورت پیش نہ آ جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد کہتے استاد جی میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعتوں میں پورا قرآن میں نے ختم کیا۔ بخدا اب اس طرح اب بھی ہے، آخر کوئی پیچھے تو کوئی طاقت ہے، پیچھے کچھ لوگوں کی دعائیں تو ہے، کوئی سلسلہ تو ہے کہ ہم تباہی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں لیکن اللہ پاک ہمیں بچا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں، کچھ کائنات کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے اور ہم بھی ان کو نہیں جانتے، اور میں اور آپ ہم جن کو جانتے وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ میری اور آپ کی نگاہیں جن پر لگی ہوئی وہ اتنے بڑے نہیں ہیں، جو بڑے ہیں ان کو اپنا پتہ نہیں ہے۔ خود حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الذین اذا حضروا لم یعرفوا، اگر آپ کے مجلس میں آ جائیں ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، وَإِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، اور جب آپ کی مجلس سے غائب ہو جائیں ان کو کوئی تلاش ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کے فقیر لوگ ہیں، اذا حضروا لم یعرفوا۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا تو ہم تو اس طرح انگلیوں سے ان کے طرف اشارہ کرتے ہیں، یشار الیہم بالبنان، کہ بھائی وہ بڑا آدمی آ رہا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وڈو مانو اچے پیو، یہ ہوتی بابا، یہ فلانا آدمی آ رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ لا یشار الیہم بالبنان، ان کے طرف ہاتھ نہیں اٹھتے، ان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھتی، انگلیوں سے ان کے طرف اشارہ نہیں کیا جاتا۔ بالکل فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل فقیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی میری اور آپ کی نگاہوں میں وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں، ہم سمجھتے کہ ان جیسا کوئی ذلیل بہکاری بھی نہیں ہے۔ ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں ابو سعید الخزار، ابو سعید الخزار بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، کہتے میں جمعے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا پھٹے پرانے خستہ حالت میں، کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں،
تو میرے دل میں نفرت آ گئی کہ یہ بےکار، یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، خامخواہ ہم پر بوجھ بنے ہوئے، بےکاری قسم کا آدمی۔ تو ایسے میں نے دیکھا، میرے دل میں کچھ نفرت آ گئی کہ یہ بےکاری قسم کا ہے۔ اس نے بھی ایسے دیکھا، دیکھ کر کے اس نے کہا، قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ مولوی صاحب جان لو، اللہ کے بندو جان لو، جو تمہارے دل میں مکاری ہے نا، جو تمہارے دل میں جو نفرت ہے، خدا اس کو جانتا ہے، فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرا کرو۔ یہ دوسرا پارہ ہے۔ میرے دل میں نفرت آ گئی، میں نے ایسے دیکھا وہ ادھر جا رہا تھا پھٹے پرانے کپڑے، میں نے کہا بھیک مانگ رہا ہے، تو اس نے آیت پڑھی زور سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ کے دل میں جو نفرت ہے میرے بارے میں، جو قدورت ہے، اس کو اللہ جانتا ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ ابو سعید خزار کہتے ہیں میں تو رسوا ہو گیا کہ جس کو میں ذلیل سمجھ رہا تھا اور میرے دل میں اس کے متعلق نفرت پیدا ہو گئی، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اسے نفرت کر رہا ہوں، اور اس نے مجھے کیسے آیت سنائی، میں تو رسوا ہو گیا۔ میں آگے دوڑا، میں نے رونا شروع کر دیا، آگے دوڑا جا کر کے پاؤں پہ پڑ جاؤں، تو میں دوڑ رہا تھا اور میرے آنسو آ رہے تھے، میں رو رہا تھا کہ میں نے اللہ کے کس بندے کو ذلیل سمجھا، میں رو رہا تھا۔ اس نے ادھر سے ایک آیت پڑھی، کہنے لگے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ خدا کی ذات جب کوئی توبہ کر لیتا ہے اور یہ ہے کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس نے بتا دیا کہ جب آپ نے توبہ کر لیا، آپ کو شرمندگی لائق ہو گئی، آپ نے مجھے ذلیل سمجھا، پھر آپ نے توبہ کر لیا، بس اللہ نے قبول کر لیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ۔ میں نے کہا یک نشد دو شد، پہلے اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں نفرت ہے، میرے دل میں اس کے متعلق نفرت ہے، اس نے آیت پڑھی، اور اب میں رو رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے توبہ کر دیا، یہ تو بہت بڑا آدمی۔ پھر میں آگے بڑھا، جا کر کے پاؤں پہ پڑھوں، وہ اڑ کر کے غائب ہو گیا، وہ بالکل غائب ہو گیا، اڑ گیا، کہاں سے آیا تھا کدھر چلا گیا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آدمی جتنے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، جتنے بھی اللہ کی طرف متوجہ، کوئی اللہ کے بندے تو ہے۔ ویسے میں آپ سے ایک بات، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے لیے لے جائے، عمرے میں آپ چلے جائیں یا حج میں چلے جائیں، تو آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں، شاید کسی مولوی نے آپ کو نہ بتا۔ مسجد نبوی میں آپ دیکھ لیں، مسجد نبوی کی جو ستون اور پلر ہیں، ان کے ساتھ اور مسجد حرام میں بہت سے بوڑھے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ آپ ان کو ایسے دیکھیں، آپ دیکھیں تو نظر ادھر کریں گے، پھر آپ ادھر سے دیکھیں وہ ادھر کریں گے نظر۔ ایک تو یہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے وہ دیکھے گا نہیں آپ کو، دوسرا یہ کہ اس کی آنکھیں ڈوبی ہوئی ہوں گے، جیسے میری اور آپ کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں نا، ایسا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں ڈوبی ہوں گی۔ یہ دو۔ تیسرا یہ کہ آپ نظر ملائیں تو وہ تو نظر نہیں ملائے گا، لیکن اس کو چھیڑنے کی کوشش کبھی خدا کرے، آپ کو ہاتھ دے دھکا دے، انشاءاللہ ادھر تک جاؤ گے تم۔ پھر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بوڑھا بھی نہیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی انسان بھی نہیں، یہ کوئی اور بلا ہے۔ میں نے نشانی آپ کو بتا دی، آنکھیں ڈوبی ہوں گی، بوڑھے ہوں گے، دیکھو گے تو ادھر دیکھیں گے وہ، آپ ادھر سے گھوم پھر کر کے آ جاؤ تو پھر وہ ادھر دیکھیں گے، آپ ادھر سے آؤ تو ادھر دیکھیں گے، اور زیادہ خدا اس کو غصہ نہ دلائے اور زیادہ وہ غصہ نہ ہو جائے، اور اگر غصہ ہو گیا آپ کو دھکا دے دیا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تو کتنا طاقتور ہے۔ کچھ لوگ ہیں اب تک بھی، کچھ لوگ اب بھی کائنات میں ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے پیارے اس دفعہ قرآن کا تکرار ہمیں زیادہ کرنا ہے اور زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے 2 ختم آپ نے جبریل کو سنایا اور 2 ختم جبریل نے آپ کو سنایا۔ آپ کے داماد حضرت عثمان نے 1 رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا اور دوسری رکعت میں پھر شروع کیا، صبح ہو گئی، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنا، وہ مجھ سے اور آپ سے ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ پرانے قصے ہیں، یہ پرانی داستانیں ہیں، یہ ہم سے ہوں گے بھی نہیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، لیکن جتنا بن پاتا ہے، جتنا کر سکتے،
ایک یہ کہ قرآن کی تلاوت کرے، درودوں کا اہتمام کرے، استغفار کا اہتمام کرے، اور خاص طور پر اس آخری عشرہ کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی فاعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دو، فاعف عنا ہم سب کو معاف کر دو۔ آپ سب کے لیے معافی مانگیں، اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم سب کو معاف کر دو، پوری امت کو اللہ معاف کر دو۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ امت کن حالات سے گزر رہی ہے، کن حالات سے ہم لوگ دو چار ہیں۔ مالدار بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، اور غریب نے کل پرسوں ایک غریب نے کہا اللہ کے لیے او حکمرانوں، اللہ کے لیے او طاقتور لوگوں، ہم سب کو جمع کرو غریبوں کو، اور اوپر سے ایک بمباری کرو تاکہ غربت ختم ہو جائے۔ یعنی غریب رو رو کر کے کہہ رہے کہ اللہ کے لیے ہم تمام غریبوں کو جمع کر دو، غریبوں کو جمع کرو پاکستان کے، وہ لاکھوں کی تعداد میں یا کروڑوں کی تعداد میں، کہتے ہیں ایک بمباری کرو ان کے اوپر تاکہ غربت ختم ہو جائے اور حکومت کی نیک نامی ہو جائے کہ غربت ختم ہو گئی۔ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مالدار اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ حال ہے اس کا، اور غریب وہ اور رو رہا ہے۔ کچھ تو ہے نا، آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب قرآن کے لیے ہم نے اس زمین کو تنگ کر دیا نا، قرآن کو اپنی سوسائٹی میں جگہ نہیں دی، تو قرآن اللہ کی اس سوسائٹی میں ہمیں بھی جگہ نہیں دے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم نے قرآن کو جگہ نہیں دی تو اس کھلی زمین کے اندر ہے، اور اس کشادہ زمین کے اندر ہمیں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر انسان کو جہنم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کپڑے خود بخود جہنم بنتے، گاڑی کی سیٹ خود بخود جہنم بنتی ہے، گھر کی چار دیواری خود بخود جہنم بنتی ہے، بیوی جہنم کا داروغہ بنتی ہے، بیٹے جہنم کے داروغہ بنتے ہیں، جہنم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو خدا کے سامنے نہ روئے تو بیوی کے سامنے روئے، جو خدا کے سامنے نہ روئے تو بیٹوں کے سامنے روئے، جو خدا کے سامنے نہ روئے سوسائٹی کے سامنے روئے، خدا کے سامنے نہ روئے حکومتوں کے سامنے روئے۔ رونا تو پڑے گا، اور اگر ایک اللہ کے سامنے روئے گا تو پھر کسی کے سامنے نہیں روئے گا۔ ایک اللہ کے سامنے اگر روئے گا تو پھر کسی کے سامنے نہیں روئے گا۔ اللہ کے سامنے رونے کو ترک کر دیا تو بیوی کے سامنے بھی رونا ہے، بچوں کے سامنے بھی رونا ہے، حکومتوں کے سامنے بھی رونا ہے، دوستوں کے سامنے بھی رونا ہے، سوسائٹی میں بھی رونا ہے، محلے میں رونا ہے، ہر صورت میں ہمیں رونا ہی رونا ہے۔ پایا کتنا ہے اور کھویا کتنا ہے۔ دنیا کا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا میرے اہداف کیا تھے، کہاں تک مجھے پہنچنا تھا، کتنا کمایا، کتنا پایا، کتنا کھویا۔ آخرت کے بارے میں 24 گھنٹے میں کتنے ساتھی ہیں، سال میں کتنے مرتبہ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا۔ مرغی جو ہوتی ہے نا غریب، چھوٹا سا انڈا دے کر کے پھر کٹوس اس نے پورے خیبر کو فتح کر دیا۔ گائے کا جتنا بھی بڑا بچہ لیکن اتنا اعلان نہیں کرتی، اونٹنی بچہ دے دے لیکن اعلان نہ کرے، بھینس بچہ دے دے لیکن اعلان نہ کرے، مرغی چھوٹا سا انڈا دے دے کٹوست، اس نے خیبر کو فتح کر دیا اور انڈیا کو پورا کا پورا فتح کر دیا، اور چھوٹا سا انڈا دے کر کے کٹوس۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو اپنی نمازیں یاد آتی ہے کہ میں نے رمضان میں تراویحوں کا اہتمام کیا، رمضان میں نے ختم قرآن سنا، میں نے روزہ بھی رکھا۔ یہ اپنا تو آپ کو تو حساب لگانا تو آتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اللہ کے کتنے انعامات ہیں، اس کو بھی دیکھو، پھر موازنہ کرو۔ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں لیکن اپنی برائیوں کا حساب نہیں کرتے۔ میں نے اللہ کے حکم کو کہاں توڑا، نبی کے طریقے کو کہاں پہ توڑا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ محلے والے حضرات، جو حضرات جنہوں نے تراویحوں کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے رمضان میں، اور یہ ہے کہ ختم قرآن کا، ان کو بھی مبارکباد ہو۔ آپ حضرات دور دراز سے تشریف لانے والے، آپ کے اپنی مسجدوں میں، محلے میں جو ختم قرآن، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے روزوں کو، تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو، تراویحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جھولیوں کو بھر دیں۔ ہم سب کے سب محتاج ہیں۔ مدرسے میں آپ تشریف لائے ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ آپ کے اطلاع کے لیے جو مدرسے کے خیر خواہ حضرات ہیں، آپ کو معلوم ہو کہ یہاں تو ابھی یہ صرف تراویح ہوتی ہے،
صبح کو 7 گھنٹہ اور دن کو 7 گھنٹہ، 7.5 گھنٹے روزانہ قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ 2 مہینے ابھی یہاں اگر میں اعلان کر دوں کہ ان ساتھیوں کو کہ اٹھیں، ان میں بچے ان میں ہے، بیریش بھی ہے، ان میں نوجوان بھی ہے، ان میں جوان بھی ہے، ان میں بوڑھے بھی ہے، ان میں امیر بھی ہے، ان میں غریب بھی ہے، ان میں اساتذہ بھی ہے، ان میں سندھ کے بھی ہے، پنجاب کے بھی ہے، خیبر پختون کے بھی ہے، کہاں کہاں کن کن علاقوں سے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں چھٹی ہے، ابھی مدارس میں 3 مہینے چھٹی ہوتی، 3 مہینے مدارس کی چھٹی ہے، لیکن میں ایسا بدبخت مولوی ہوں کہ میں چھٹی کرتا نہیں ہوں، میں بس میرے لیے چھٹی مٹی ہے ہی نہیں ہے، یہ 2 مہینوں کے اندر میں پڑھاتا ہوں۔ ویسے 1200-1300 طلبہ ہمارے ہاں ہوتے ہیں، مدرسہ آپ کا ہے، آپ سال میں ابھی رمضان کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا، آپ تشریف لائیں، لیکن ان دنوں میں جو 3 مہینے جو چھٹیاں ہوتی ہے، اس میں بھی 2 مہینے میں کورس کراتا ہوں، اور یہ کہ چھٹی ہماری نہیں ہوتی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں اساتذہ بھی ہے، ان میں علماء بھی ہے، ان میں طلبہ بھی ہے، ان میں سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، پٹھان بھی ہے، سرائکی بھی ہے، اور پنجابی بھی ہے، اور اردو بولنے والے بھی ہے، ہر قسم کے لوگ بھی ہیں۔ آپ ان دنوں میں آ کر کے دیکھیں، 7 گھنٹہ 7.5 گھنٹہ روزانہ سبق، اور رات کو پھر یہ کہ 1.5 پارہ تراویح بھی ہے کہ یہاں پر وہ ہوتی۔ 2 ختم ہو گئے، ایک ترجمہ قرآن کی تفسیر کا ختم ہے، اور دوسرا ختم یہ ہے کہ ختم قرآن تراویح میں ختم ہو گئے۔ آج 2 ختم ہوئے، یہ 2 ختم اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا ثواب اللہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے لاج رکھتے ہوئے، اور یہ جو طلبہ جو دور دراز سے آئی ہوئی، یہ علماء جو دور دراز سے آئے ہوئے، ان کے اللہ اس سفید ٹوپیاں اور ان کے نورانی چہروں کے اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہوئے ہم سب کے حالت زار پر رحم فرمائیں۔ مجھے چونکہ یہ ہے کہ کہیں نکلنا ہے، اس وجہ سے دعا ہی کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، خصوصی طور پر یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، ملک کے لیے بھی دعا کریں، اور ملک جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، خصوصی طور پر ملک کے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین لے جائیں۔ خصوصی طور پر یہ ہے کہ آپ مسجد حرام اور مسجد نبوی حرمین کو دیکھ لیں، جو ہمارے مراکز ایمانی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ حرمین کو جا کر کے آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کا کلیجہ باہر آتا ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں نا کہ مسجد اقصی میں جو کہ قبلہ اول ہے، اس میں ابھی چند دن پہلے کس طرح گولیاں چلیں، وہاں نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ نہیں رہے ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء کا قبلہ رہا، قبلہ اول۔ اب اس مسجد میں یہ ہے کہ نماز کی، ہمارے ایک مولوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، انہوں نے لکھا کہ دور کسی جگہ پر آدمی جا کر کے وہاں اگر مطلع صاف ہو تو دوربین لگا کر کے آدمی مسجد اقصی کو دیکھ سکتا ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس دن کوئی بادلیں بھی نہیں تھیں، مطلع صاف تھا، اور کوئی گرد و غبار یہ چیزیں تھی بھی نہیں، مطلع صاف۔ میں گیا اس جگہ پر دوربین لے کر کے، کہتے کہ بہت کوشش کی کسی نہ کسی طریقے سے مسجد اقصی کو دیکھ لوں، لیکن مسجد اقصی نے اپنی زیارت مجھے نہیں کرائی۔ دوربین سے دیکھنے کے باوجود بھی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مسجد اقصی نظر نہیں آئی۔ کہتے وہاں سے رو کر کے میں بھی واپس ہو گیا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آج مطلع صاف بھی نہیں ہے لیکن مسجد صحیح نظر کیوں نہیں آ رہی ہے۔ تو جواب کہتے کہ خود میرے ضمیر نے مجھے جواب دیا کہ اس مسجد نے کہا کہ کس منہ سے اور کس حیا اور شرم کے ساتھ آپ آئے میری زیارت کے لیے، امت مسلمہ نے میرے لیے کیا کیا ہے کہ جو میری زیارت کے لیے آتی ہے۔ اس لیے مولوی صاحب کہتے کہ رو کر کے میں وہاں سے واپس ہو گیا، اور مجھے خود جواب مل گیا کہ ہم نے مسجد اقصی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، قبلہ اول کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ مطلع صاف ہونے کے باوجود پھر بھی دوربین سے دیکھ رہا ہوں، خوردبین سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی طرح مسجد اقصی نظر آ جائے، لیکن مسجد اقصی نظر نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا جو سلسلہ وہ بھی آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے، لیکن اللہ حرمین کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ اس امت کو بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس امت کو جگائے، اس امت کو یہ کہ جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امت سوئی ہوئی ہے، حرمین کی جو موجودہ حالت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
حرمین کی جو موجودہ حالت ہے وہ بتانے کی بھی نہیں ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں، جب مسجد حرام پر اگر قبضہ ہو جائے، مسجد نبوی پر جب قبضہ ہو جائے، وہاں بے دینی پھیلے، تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے رہا کیا؟ پھر میرے لیے اور آپ کے لیے رہا کیا؟ ہماری اس مسجد، ان مدرسوں میں اور ان مسجدوں پر قبضہ ہو جائے اور اللہ آپ کا بھلا کرے مولویوں کو نکال دیں، تو پھر بس یہاں بے دینوں کے ہاتھ پہ جب یہ لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ میں خود کالج میں پڑھ چکا ہوں، میں خود کالج کے ماحول سے بھی واقف ہوں، کالج اور یونیورسٹی میں ہم رہ چکے ہیں، ہم دونوں کے یہ ہے کہ پانی اور دونوں کے گھاٹ پہ ہم گئے ہیں، دونوں کے نمک میں کھا چکا ہوں، مدرسے کا بھی اور وہاں کا۔ کالج میرے ملک کی ضرورت ہے، یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے، اس نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم جو مدارس کام کر رہے وہ کالج سوچ بھی نہیں سکتا۔ کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ لوگ تبلیغی جماعتیں بستر اٹھا کر کے ان میں جرنل بھی ہے، ان میں کرنل بھی ہے، ان میں مالدار بھی ہے، ان میں امیر بھی ہے، ان میں غریب بھی ہے۔ عرب ممالک سے آ کر کے ہمارے پاکستان میں بعض ایسے علاقوں میں تشکیل ہوتی ہے، وہاں ظالم ان کو دیکھ کر کے فائرنگ شروع۔ بلوچستان میں کتنے مقامات پر فائرنگ ہوگی، عرب آ گئے، شیخ منظور، نعم سیدی شیخ منظور، واللہ ما رأینا هذا المنظر الفظیع قط، اس برے منظر کو، یہ کری اور یہ برا منظر کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ کہا کہ گولیاں یہاں سے ساتھی کی ادھر سے گولی لگی، ادھر سے دانتوں کے درمیان سے دوسرے طرف سے نکل گئی۔ جی ہاں، عرب سے آ کر کے یہاں پر اور گولیوں سے ان کو چھلنی کر دیں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ملک کی تباہی کی کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جھومنے والے بھی ہیں۔ جا کر کے مدرسوں میں دیکھو، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کالے بھی ہے، گورے بھی ہے، یتیم بھی ہے، ایرانی بھی ہے، تورانی بھی ہے، سرحد کے بھی ہے، اور اس طرح جھوم کر کے ایسے پیارے قرآن پڑھتے، ایسے پیارے قرآن پڑھتے۔ اوپر سے جبریل بھی غصہ، میکائیل بھی غصہ، فرشتے بھی غصہ کہ ان کو اٹھا کر کے دے مارے، ان کو تہو بالا کریں۔ لیکن میرا رب کہتے ہیں ان جھومنے والوں کو بھی تو دیکھ لو، ان کو بھی تو دیکھ لو نا، کہ جو جھومتے ہیں، جس طریقہ پر قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں خود میں چونکہ مدرسوں میں رہ چکا ہوں، ایک طالب علم یہاں ابھی تو ہے ہی نہیں ہے، مجھے استادوں نے بتایا، یتیم قسم کا طالب علم، انہوں نے بتایا یہاں کراچی میں مقابلہ ہوا حفظ کا، آواز کا، کہ کون اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ غضب کی اس کی آواز تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اساتذہ نے بتا دیا۔ تو میں نے عشاء کے بعد یہاں ادھر کہیں وہ ریت ہے، اس ریت کے پاس میں نے اس کو بلایا، ایک دو استاد بھی تھے، اس نے ایسی تلاوت کی، میرا رب جانتا ہے کہ میں مسلسل روتا رہا کہ پروردگار یہ نعمت تو میرے بیٹوں کے پاس بھی نہیں، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ایسے ملنگ قسم کے لوگ، ایسے فقیر قسم کے لوگ، یہاں رات کو 2 بجے اور 3 بجے بتیاں بند ہوتی ہے، ہم لوگ خراٹے لے کر کے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن چوکیدار بتاتے ہیں یہاں کوئی جمعدار نہیں ہے، جمعدار کا انتظام نہیں ہے، لیکن چوکیدار بتاتے ہیں کہ نقاب پوش ایک آدمی نقاب میں اس طرح نقاب آ کر کے وہ بیت الخلاء کو صاف کرتے ہیں، بیت الخلاء کو صاف کر کے طلبہ کی خدمت، پھر آ کر کے وضو بنا کر کے رات کو آ کر کے تہجد پڑھ کر کے روتا ہے۔ طلبہ نے بتایا کہ کوشش کی، یہ چوکیداروں نے بتایا کہ کوشش کی، بڑی مشکل کے بعد کچھ کو ہم نے پکڑ لیا، مسلسل ان کا معمول یہی ہے کہ وہ اس طریقہ پر کرتے، آدھی رات کو اٹھے، استاد جی تو خراٹے لے کر کے سو رہے ہوتے۔ اس لیے آپ کے لیے کچھ دعا کرنے والے ہیں، وہ تبلیغیوں کی شکل میں وہ بستر اٹھا کر کے گھوم رہے، ٹھوکروں کو لگ رہے، وہ ذلیل ہو رہے، وہ بھی آپ کے لیے دعا کر رہے، اہل مدارس آپ کے لیے دعا کر رہے۔ مدرسے میں ظاہر ہے کہ اس کے انوار اور برکات، مسجد کے انوار اور برکات سب آپ کے لیے، اس وجہ سے جو مدرسے کے معاونین حضرات ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر وہ بھی تشریف لائے، چونکہ آج کل ہمارے یہاں چھٹیاں ہیں، لیکن ابھی صرف دور تفسیر، دور صرف نہ ہمارے یعنی گرامر کا دورہ، وہ شہر میں ہماری شاخ ہے، 4-5 شاخیں اور ہیں، وہاں ہم نے طلبہ منتقل کیے تھے۔ یہاں صرف ترجمہ قرآن پڑھنے والا ایک بڑی تعداد ہے۔
اور یہ سب کچھ آپ حضرات ہی کا فیض ہے، یہ سب کچھ آپ کا تعاون ہے۔ مدرسے کے جو معاونین دور دراز سے یہاں تشریف لائے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ طلبہ بلکہ ان میں بڑی تعداد علماء کی ہے، بڑی تعداد اساتذہ کی ہے جو مدارس میں پڑھانے والے ہیں، لیکن یہاں خصوصی اس کورس میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے نیک نامی ہے، یہ سب کچھ آپ کا تعاون ہے، یہ سب کچھ نیک نامی، یہ ساری پبلسٹی یہ آپ ہی کو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو، آپ کا یہ ہے کہ میں ممنون ہوں اور آپ کا یہ ہے کہ شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ ہم تو ظاہر کے مدرسے چلانے، میں پڑھانے میں تو بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے بٹھاؤ پڑھاتا ہوں، ہنس ہنس کر بھی پڑھاتے ہیں، مذاق کر کے بھی پڑھاتے ہیں، تھکنے کا نام نہیں ہے ہمارے ہاں، اور تھکتا مکتا کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی آپ کی توجہ رہے گی، مدرسے کے ساتھ آپ کا تعاون ہوگا۔ میں شاید عید کے موقع پر موجود نہیں، ہمارے برادر مکرم مولانا عبدالباسط دامت برکاتہ علی جو ناظم ہیں وہ عید بھی پڑھائیں گے۔ جو حضرات یہ ہے کہ اس موقع پر خصوصی طور پر آپ کا تعاون مدرسے کے ساتھ پہلے بھی رہا ہے، اب اس رمضان کے مہینے میں بھی خصوصی آپ کا تعاون رہے، اور جو معاونین حضرات ہیں ان کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ان طلباء کے لیے جو فارغ ہو چکے ہیں، جو طلباء فارغ ہو چکے ہیں اور یہاں آئے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ میرا رب جانتا ہے کہ جب سبق ہمارا ختم ہوتا ہے تو ہمارا کلیجہ باہر آتا ہے۔ بس یہ طلباء ہمارے لیے زینت ہے، یہ طلباء مدرسے کی رونق ہے، یہ علماء مدرسے کی رونق ہے۔ سبق ختم ہونے کے بعد یہاں پر ویرانگی ہے، ان کے جانے پر ہم بالکل ماتم کر رہے۔ پروردگار ہمیں ان کی فراق پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہم سے یہ ہمارا سرمایہ، یہ طلباء جدا ہو رہے، اے اللہ ان کو کامیابیوں سے نواز دے، اے اللہ قدم قدم پہ ان کو ترقیوں سے نواز، قدم قدم پہ ان کو ترقیوں سے نواز۔ قرآن پاک کا جو ترجمہ پڑھا ہے، جو تفسیر انہوں نے پڑھی ہے، یا اللہ ان میں سے ایک ایک کو امت کا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، بہترین مفسر بنا دے، محدث بنا دے، خلق خدا کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کے والدین اور ان کے عزیز و اقارب کی جو تمنا ان سے وابستہ ہے، ان تمناؤں کے مطابق ان میں سے ایک ایک کو بہترین عالم بنا دے، مفسر بنا دے، محدث بنا دے۔ خلق خدا اپنے علمی پیاس انہی کے ذریعے سے، ان کے علم سے اپنے علمی پیاس یہ ہے کہ بجھائیں۔ یا اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے۔ ادارے کے جو معاونین ہیں، اے اللہ معاونین جس طرح حسب توفیق جتنا بھی ان کی توجہ رہتی ہے، ان کا تعاون رہتا ہے، ان کی تعاون کو اور ان کی توجہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، بارگاہ میں قبول فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، پروردگار جس طرح رمضان کے عظمتوں کا تقاضا ہے، جس طرح تقدس کا تقاضا ہے، ہم رمضان کے انوار اور برکات سے استفادہ کما حقو نہیں کر سکے۔ اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ٹوٹا پوٹا جس طریقے پر قرآن پڑھا گیا ہے، جس طرح ترجمہ پڑھایا گیا ہے، یا اللہ ترجمہ یہ ابن عباس کی طرح ہم ترجمہ نہیں پڑھا سکتے، پیارے محمد کی طرح ترجمہ نہیں پڑھا سکتے، ابو بکر عمر عثمان علی کی طرح وہ ترجمہ ہم نہیں پڑھا سکتے۔ ہمارے ٹوٹے پوٹے اس ترجمہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ٹوٹے پوٹے اس ترجمہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پیارے محمد نے جو ہم پر احسان کیے، راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے روتے رہے، آج اس کی محنت کے بدولت اے اللہ پوری دنیا کے اندر قرآنی تعلیمات ہیں، کسی ہے نہ کسی حد تک ارتداد سے ہم بچے ہیں۔ اے اللہ ہم مرتد ہونے سے بچے ہیں، کافر ہونے سے بچے ہیں۔ اے اللہ یہ سب کچھ محمد کے احسانات ہیں۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ میرے پیارے محمد کی قبر پر کروڑوں رحمتیں۔ یا اللہ ہم ناشکرہ ہیں، یا اللہ ناشکرہ ہیں، محمد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ 1500 سال پہلے، 2000 سال پہلے، 1500 سال پہلے راتوں کو اٹھ کر کے آنے والی اس کی امت کے جو افراد آئیں گے ان کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، ان کے لیے بھی آپ رو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس قبر پہ قربان کر دے، اس قبر کی مٹی پہ قبر ہمیں قربان کر دے جس قبر میں میرے پیارے محمد آرام فرما رہے ہیں، جس مزار میں میرے پیارے آرام فرما رہے ہیں۔ یا اللہ یہ میرے ساتھی ایک ایک ان میں سے، ان کے ان مبارک چہروں کو میں کیسے بھولوں؟ سال سال میں طلباء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، میرا رب جانتے ہیں وہ بھی ان کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہے،
استادوں کے بھی کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ یا اللہ جدا ہوتے وقت اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، میرے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی یہ جائیں اے اللہ ان کے مشکلات کو آسان کر دے، مشکلات آسان کر دے، ان کو اے اللہ امت کا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، ان کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ زندگی کے اندر ان کی نصیب، ان کی زیارت 2 بار 3 بار نصیب فرما دے زندگی کے اندر اے اللہ۔ یہ علماء اور یہ طلبہ ربا اے اللہ کرم کر لے، 2 بار 3 بار ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے، ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے۔ میں ان طلبہ کو بھی جانتا ہوں، میرے پرانے رومالوں کو لے کر کے چومنے والے، اے اللہ میں ان کے احسانات کا کیا بدلہ دے دوں۔ میل کچیل والی میری ٹوپیوں کو لے کر کے آنکھوں سے لگانے والا، یا اللہ میں اے اللہ ان پیاروں کو کیسے بھول جاؤں، ان پیاروں کو کیسے بھول جاؤں۔ اے اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ایک بڑی تعداد علماء کے، ان پیاروں کے، اور یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، ان کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ربا ہم نے بڑی قربانیاں دی، پوری امت، افغانستان میں خون کی ندیاں بہہ گئی، فلسطین میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، کشمیر والوں کی حالت زار، برما، پوری دنیا، اے اللہ ہماری ان ماؤں اور بہنوں کی خون کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی حالت زار پر رحم فرما دے۔ مزید امتحانات سے ہمیں دوچار نہ کر دے، مزید امتحانات سے ہمیں دوچار نہ کر دے، مزید امتحانات میں ہمیں مبتلا نہ کر دے۔ ہم امتحانات کے متحمل نہیں ہے، امتحانات کے متحمل نہیں ہے۔ یا اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، مریضوں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، تشویشناک قسم کی جو صورتحال ہے، اے اللہ ان تشویشوں سے، ان پریشانیوں سے اے اللہ ہمارے لیے کوئی مخرج پیدا فرما دے کہ ہم ان پریشانیوں سے ہمیں خلاصی عطا فرما دے۔ اے اللہ مراکز ایمانی ہے، حرمین شریفین، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی، ان کی حفاظت فرما دے، تمام مساجد کی حفاظت فرما دے، مدارس کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ مدرسے کے جو معاونین ہیں، خاص طور پر جنہوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے، حاجی احسان صاحب کافی بیمار ہیں اور پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ جو ہمارے بہت اچھے معاون ہیں ان کے لیے حاجی یوسف صاحب ہیں، حاجی موسیٰ جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے حاجی عبدالغفار صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں مدرسے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اللہ مجھے نام ان کے مستحضر نہیں ہے، ان کی خدمات کے مطابق اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ اس مجلس میں، اس بھری مجلس میں تیرے مبارک بندے تو ہوں گے، تیرے مبارک کچھ بندے تو ہوں گے، ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ میں نالائق تیرا بندہ ہوں، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے اللہ۔ جتنے بھی ساتھی یہاں ہیں ان کی جائز حاجات اور مشکلات سے تو واقف ہے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ جتنے یہاں پر جو پڑھائی ہو رہی ہے اور جو سلسلہ ہے ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کا اور ختم قرآن کا، اے اللہ ہم نالائق ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، میرے پیارے محمد کو پہنچا دے، درودوں کا سلاموں کا تحفوں کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ روح کو ہم سے راضی کر دے۔ حاجی عبدالقدوس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے فرزندان یہ ہے کہ حاجی عبدالرازق، اسی طریقہ پر یہ ہے کہ حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب، دیگر کافی ساتھیوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ آپ حضرات سب کے لیے دعا فرمائیں، میرے شیخ کے لیے قربان جاؤں اس پر۔ میں ایک غریب خاندان کا جس نے الف سے لے کر کے یہاں تک مجھے پڑھایا، سبق پڑھاتے پڑھاتے مجھے وہ یاد آتا ہے، میرا کلیجہ باہر آتا ہے، جس کا نام ہے شیخ الحدیث سلیم اللہ خان، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ میرے فقیر اور مسکین والد صاحب
ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش کر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر دیگر بزرگان دین علماء دیوبند اور ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلا دے، جتنے بھی دینی شعبے ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی تحریکیں ہیں، اللہ سب کی دستگیری فرمائیں، تبلیغ جماعت کے لیے جو مشکلات ہے، پیدل جماعتیں چلنے والی ہیں، اللہ ان کی ان حرکتوں کو اور ان قدموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، علماء کے لیے، مدارس کے لیے، اہل مدارس کے لیے مشکلات ہیں، ان مشکلات کو بھی آسان فرما دے، موجودہ صورتحال میں کتنے ہمارے بہن بھائی وہ کتنے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے، رکھ لے ہمیں اپنے مرضی کے مطابق چلا لے، اور اے اللہ دنیا کی عارضی زندگی اگر پوری ہو جائے، اس دنیا سے ہمیں عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ یہ کہ لے جا، پروردگار ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، اے اللہ ارتداد والی موت سے بچا دے، بغاوت والی موت سے بچا دے، نافرمانی سے بچا دے، اپنی معصیت سے بچا دے، اے اللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پہنچا دے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، اللہم لا تجعلنا ممن ارتد عن الاسلام، اللہم لا تجعلنا ممن ارتد عن الاسلام، اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔